کوئی جو ہے مال و دولت کے لیے تو نہیں تھی، یہ کشتی کوئی حکومت کے لیے تو نہیں تھی۔ آج کی حکومت بھی دیکھ لے، کوئی جو ہے دوسرے پہ گند اچھال رہا ہے، کوئی دوسرے پہ گند اچھال رہا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن یہ محض دنیا کی حرص کے لیے کہتے ہیں، یہ صرف حکومت کے لیے کرتے ہیں، یہ صرف کرسی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائے میرے نبی کی عظمت پر، میرے نبی کے ان ننھے منھے صحابہ پر جو چھوٹی سی عمر ہے، میرے آقا کی عظمت کے لیے یہاں کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنے لگ گئے۔ ارے لڑنے والے تو چھوٹے بچے ہیں، لیکن دیکھیں کشتی دیکھنے والے میرے نبی علیہ السلام ہیں، فیصلہ کرنے والے میرے نبی علیہ السلام ہیں۔ کشتی دیکھنے کے لیے ابو بکر و عمر ہیں، کشتی دیکھنے کے لیے عمر بن خطاب ہیں، کشتی دیکھنے کے لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، اور کشتی کو دیکھنے کے لیے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، 17 تاریخ کو حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ وجود میں آیا جس کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ بدر یہ پہلی عظیم جنگ تھی، پہلا جہاد مسلمانوں کا تھا جو حضور علیہ السلام کی قیادت کے اندر غزوہ بدر کے میدان پر لڑی گئی۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے بعد مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا۔ مسلمان جب اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، پھر کفار مکہ والوں نے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالا۔ بار بار ظلم و ستم کرتے تو پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اے محبوب آپ ہجرت کر جائیں اپنے صحابہ کے ساتھ، مدینے چلے جائیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ سمیت آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی سرزمین پر آ گئے۔ جب کفار مکہ والوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو چین نہ آیا، انہوں نے پھر مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کر دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی نئے نئے مسلمان گئے ہیں مکہ مدینہ کی سرزمین پہ، تو ابھی ان تک پوری طریقے سے قدم جمے نہیں ہیں، تو ہم ان کے قدم جمنے سے پہلے ان کے قدم اکھاڑ دیں گے، ان کو پہلے ہم تذبذب کا شکار کر دیں گے، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا، آقا یہ جان کیا، یہ مال کیا، یہ اولاد کیا، سب چیز آپ کے نام پہ قربان ہو گئی۔ ایک عورت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جہاد سے لوگ واپس آ رہے تھے، تو عورت کھڑی انتظار کر رہی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب حضور کو دیکھا تو پھر خوشی سے کہنے لگی، آقا مجھے رستے کے اندر پتہ چل چکا تھا کہ میرے باپ بھی شہید ہو چکے ہیں، میرے باپ بھی شہید ہو چکے ہیں، میرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے۔ آقا مجھے پتہ چل چکا تھا میرے 4 رشتے سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آقا اب آپ کو دیکھا ہے ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ میرے آقا کے زمانہ کے اندر عورتوں کا جذبہ عشق تھا، یہ عشق تھا۔ 4 رشتے دیکھے، پھر بھی جب میرے آقا کو دیکھا اور کہے کہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی اب آپ کو دیکھ لیا ہے اور میری ساری مصیبتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، ساری تکلیفیں بھی دور ہو گئی ہیں۔ آپ کو دیکھنے کی وجہ سے اب بھائی کا احساس نہیں ہوتا، میرا والد شہید ہو گیا ہے، آپ کو دیکھا ہے اب والد کا احساس نہیں ہوتا، میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، آقا آپ کو دیکھا ہے اب وہ مصیبت نہیں لگتی، بس آپ جو نظر آ گئے ہیں، آپ کا دیدار جو ہو گیا ہے،
تو پھر جب ابو جہل نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ مکہ کی مدینہ کی سرزمین پہ رہ رہی ہے، تو ابھی ان کے قدم جمے نہیں ہیں، تو ہم ان کے قدم پہلے ہی اکھاڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ ابو جہل 1000 کے لشکر تیار کیا، اور ان کے پاس تیر بھی تھے، نیزے بھی تھے، اور اس کے علاوہ تلواریں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ ساز و سامان تھا۔ وہ مکہ سے چلا اور ساتھ اپنی لڑکیاں عورتیں بھی ساتھ کر لی۔ وہ گانے بجاتی، گانے بجا کے نوجوانوں کو جو ہے لڑنے پہ ابھارتی، ان کو جو ہے گانے سنا کر نوجوان لڑکے تاکہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے جو ہے اپنی جو ہے جانیں قربان کریں، لیکن وہ عورتیں جو ہے ان نوجوانوں کو اس بات پہ ابھارتی تاکہ وہ میدان سے بھاگ کر واپس نہ آ جائیں۔ گانے سن کے جو آگے جو ہے بڑھے، آگے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ ادھر سے وہ ابو جہل 1000 کے لشکر کو لے کر میدان بدر کی سرزمین پہ آیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ ادھر میرے امام الانبیاء احمد مجتبی حبیب کبریا کو پتہ چلا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے فرمایا صحابہ مشورہ دو، ہم نے سنا ہے، خبر آئی ہے کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، اب مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ جھوم گئے، بیٹھ گئے۔ مہاجرین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب ترجمانی کرنے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ جان بھی آپ کے نام پہ قربان ہے، یہ مال بھی آپ کے نام پہ قربان ہے، یہ اولادیں بھی آپ کے نام پہ قربان ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر نے یہ تقریر کی، میرے آقا مسکرائے، لیکن میرے آقا خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ تو جانتے ہیں مکہ سے آئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین سے انصار میں سے کوئی اٹھ کے ہمیں بتائے کہ آقا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے تقریر کر کے خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت مقداد بن اسود میرے حضور علیہ السلام کے صحابی رسول انصار میں سے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر کی، ترجمانی کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فقال لا نقول، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، لیکن حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے تقریر کی انصار کی طرف سے، کھڑے ہو کے یوں انداز میں بڑی بہادری کے ساتھ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی کما قال قوم موسیٰ، اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں جہاد کریں، بلکہ ہم یہاں حاضر ہیں۔ بلکہ حضرت مقداد بن اسود کہنے لگے، آپ کہنے لگے کہ ولکننا نقاتل عن یمینک و شمالک، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے بھی ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی ہوں گے، وبین یدیک و خلفک، آپ کے سامنے بھی ہوں گے، آپ کے دائیں بھی ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہوں گے، جب سے آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے نام پہ جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ حضرت مقداد بن اسود جب یہ تقریر کی نا، حضرت مقداد بن اسود نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ولکننا نقاتل وبین جو ہے بین یمینک وبین شمالک وبین یدیک وبین خلفک، اے اللہ کے نبی آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، سامنے بھی ہم ہوں گے، دائیں بھی ہم ہوں گے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ واسرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کی تقریر سنی، پھر میرے آقا کے چہرے مبارکہ جو ہے خوشی سے مسرت کا ہو کر جھوم اٹھا، میرے آقا مسکرائے اور میرے آقا یوں جذبے کے اندر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات بن گئی ہے، اب انصار بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مہاجرین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی جہاد کی تیاریاں شروع تھی، ابھی جہاد کی تیاریاں شروع تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 بچے آئے، آپ کی عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بچے ہو، تم تو بچے ہو، ابھی چھوٹے ہو، نہ تم تلوار چلا سکتے ہو، تم جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ وہ بچے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہماری ماں نے روک کے ہمیں بھیجا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے کہ اے بچے ہو جاؤ، آج اگر تمہارا والد ہوتا تو میں آقا کے لیے جو ہے جہاد کی طرف تمہارے والد کو بھیجتی، آج تمہارا والد نہیں ہے، جاؤ بچے ہو آج تم ہو، میرے آقا کی عزت پر اپنی جانیں قربان کر دو۔ میرے آقا کو جب یہ بات عرض کی
मेरे आका ने फरमाया अच्छा यूं करो, जो बड़ा है वो जिहाद के लिए तैयार हो जाए, जो छोटा है वो जाके अपनी वालिदा की खिदमत करे। छोटा रोने लग गया मेरी आका की बारगाह में, है अल्लाह की नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी यूं करो, आप बड़े को इजाजत दे रहे हो जंग बदर के लिए, जिहाद के लिए, इस तरह से करो बड़े के साथ मेरी कुश्ती करा लो, जो ज्यादा ताकत में आ जाएगा उसको जिहाद में ले जाना। बस ये बात करना थी। आओ अल्लाह के नबी के प्यारे गुलामों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है फिर अब कुश्ती हो जाए। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। ये कुश्ती कोई दौलत माल के लिए तो नहीं थी, ये कुश्ती कोई जो है माल दौलत के लिए तो नहीं थी, ये कुश्ती कोई हुकूमत के लिए तो नहीं थी। आज की हुकूमत भी देख ले, कोई जो है दूसरे पे गंद उछाल रहा है, कोई दूसरे पे गंद उछाल रहा है, कोई उसको बुरा भला कहता है, कोई उसको बुरा भला कहता है, लेकिन ये महज दुनिया की हिर्स के लिए कहते हैं, ये सिर्फ हुकूमत के लिए करते हैं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए करते हैं। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी की असमत पर, मेरे नबी के उन नन्हे मुन्ने सहाबा पर जो छोटी सी उम्र है मेरे आका की असमत के लिए यहाँ खड़े हो गए और कुश्ती लड़ने लग गए। अरे लड़ने वाले तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन देखे कुश्ती देखने वाले मेरे नबी अलैहिस्सलाम हैं, फैसला करने वाले मेरे नबी अलैहिस्सलाम हैं। कुश्ती देखने के लिए अबू बकर उमर है, कुश्ती देखने के लिए उमर बिन खत्ताब है, कुश्ती देखने के लिए हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा है, और कुश्ती को देखने के लिए हजरत अमीर हमजा है। अरे कुश्ती किस लिए लड़ी जा रही है? आओ मैं आपको बताता हूँ, ये कोई दौलत के लिए नहीं है, ये कोई पैसे के लिए नहीं है, बल्कि ये महाज कुश्ती इसलिए लड़ी जा रही है ताकि हम जिहाद में जाकर अपनी जानें कुर्बान कर दे, इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दे। ये छोटे से बच्चे मेरे आका की जात के लिए, मेरे आका की नमूज के लिए, मेरे अल्लाह के इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए जो है मैदान अमल में है, कुश्ती लड़ रहे हैं। देखने के लिए मेरे मुस्तफा बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, अब दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे हैं, मैदान के अंदर है। अब छोटा भाई बड़े भाई के कान में कहता है बड़ा भाई तुझे तो इजाजत मिल गई है मैदान जिहाद में जाने के लिए, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली है। अगर मैं आज अपने घर लौट के जाता हूं तो मेरी माँ क्या कहेगी, बेटा मैंने तुझे कहा था कि जिहाद के लिए जाना है, दूध नहीं पिलाया था कि तू अपनी जो है हुजूर की इज्जत के लिए न जाए, जो है तू इस तरह से कर, अब तू नीचे आ जा और मैं ऊपर आ जाता हूं, मैं बाजी ले जाऊंगा, मेरे आका मुझे भी इजाजत देंगे, तुझे भी इजाजत दे देंगे। बस ये बात करना थी, ये बड़े भाई के कान में बात करना थी। छोटा भाई कुश्ती लड़ रहा है, बड़ा भी लड़ रहा है। अब आइन कुश्ती के दरमियान में जब बात होती है तो बड़ा भाई नीचे आ जाता है, बड़ा भाई नीचे आता है, छोटा भाई ऊपर आता है और ऊपर चढ़ के कहता है या रसूलल्लाह देखिए मैं जीत गया हूँ, बड़े भाई से अब मैं बाजी ले गया हूँ। बस ये बात करना थी। मेरे आका ने फरमाया अब तुझे भी इजाजत मिल गई है, अब तुझे भी इजाजत मिल गई है। ऐ प्यारे महबूब के गुलामों देखो, उधर 1000 की तादाद में लश्कर है, साजो सामान भी है, खाने का सामान भी है, तीर भी है, तलवारें भी है, घोड़े भी है। जब मेरे आका के सहाबा 313 थे, लेकिन ये नहीं अर्ज की अल्लाह के नबी हम तो 313 हैं, वो हजारों की तादाद के अंदर है, हम कैसे वो 300 हम 313 वो 1000 की तादाद में, ये मुकाबला तो नहीं बनता। लेकिन नहीं मेरे आका के सहाबा ने ये नहीं कहा, बल्कि यूं अलल ऐलान खड़े हो गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी ये तो हमारी जानें हैं, ये हमारा माल है, हमारी औलादें भी आप पे कुर्बान। आप जब सहाबा किराम ने तलवारें निकाली ना, 7 तलवारें निकली और 313 सहाबा थे, वो भी जंग अलूम तलवारें थी। ये भी अर्ज नहीं की अल्लाह के नबी थोड़ी सी तलवारें हैं, ये 7 तलवारें हैं, ये क्या काम करेगी, ये क्या काम करेगी। लेकिन कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि मैदान बदर के अंदर जो है उधर पड़े। फिर अल्लाह करीम ने ऐसी फतह अता फरमाई, ये हक व बातिल के दरमियान पहली जंग थी जो अल्लाह करीम ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। उधर हजारों की तादाद में थे, इधर सहाबा 313 थे। फिर अल्लाह करीम ने ऐसी बाजी पलटी, फिर ऐसी जो है अल्लाह करीम ने रहमत बरसाई। फिर देखा सहाबा फरमाते हैं हम तलवार चला रहे थे, हम तलवार बाद में चलाते, अल्लाह करीम के फरिश्ते जो है उन काफिरों के 2 टुकड़े पहले कर देता। ये अल्लाह ने ये वादा किया है, मुसलमानों एक मरतबा निकलो तो सही हुजूर की इज्जत की खातिर। फिर देखो अल्लाह कैसे गबी मदद फरमाता है। लेकिन हम क्या है, ईमान भी हमारे कमजोर हो चुके हैं।